سیرت سلف کے عنوان سے تابعین عظام کے حالات زندگی بیان کرنے کا یہ ہفتہ واری سلسلہ چل رہا ہے۔ مدینہ کے 7 فقہا میں سے 2 کے سلسلے میں ہماری باتیں ہوئی ہیں۔ آج ایک تیسری شخصیت سے متعلق گفتگو ہوگی۔ یہ جو شخصیت ہے، اس شخصیت کا نام ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ یہ مدینہ کے 7 فقہا میں سے ایک تھے، اور جیسا کہ نام سے واضح ہے کہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ پوتے ہوتے ہیں۔ ان کے والد محمد بن ابی بکر یہ حضرت ابو بکر کے فرزند تھے، اور اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا جو پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھی، ان کی شہادت کے بعد ان سے حضرت ابو بکر نے نکاح کر لیا تھا۔ حضرت ابو بکر کی وفات جب ہوئی ہے تو حضرت محمد ابھی نوعمر تھے، اس لیے ان کی جو پرورش ہوئی ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے تحت رہ کر ہوئی ہے، اس لیے کہ اسماء بنت ابی عمیس سے پھر بعد میں حضرت علی نے نکاح کر لیا تھا۔ محمد کا نام ان لوگوں میں آتا ہے کہ جو حضرت عثمان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، بلکہ بات یہاں تک آتی ہے کہ آخر میں جو لوگ شہادت میں شریک رہے ان میں محمد بھی تھے، لیکن حضرت عثمان نے جب داڑھی پکڑ لی محمد نے تو حضرت عثمان نے یہ کہا تھا کہ اگر تمہارے والد ابو بکر بھی ہوتے تو وہ بھی اس داڑھی کا احترام کرتے۔ تو یہ الفاظ جب کانوں سے ٹکرائے ہیں نا تو محمد نے چھوڑ کر علیحدگی اختیار کر لی، یعنی آخری وقت میں خون بہانے سے وہ بچ گئے۔ تو بہرحال محمد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، اور حضرت علی نے ان کو مصر کا گورنر بنایا، اور گورنر ہی کے زمانے میں لڑائی میں مارے گئے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالمقابل۔ اور اس طرح سے یہ جو قاسم ہے، قاسم بن محمد نوعمری ہی میں یتیم ہو گئے، اور ان کی پرورش کی ذمہ داری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبھائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر پرورش رہنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کی گود میں پلیں گے اور بڑھیں گے، تو حضرت قاسم نے خوب ان سے علمی استفادہ کیا۔ اور کہتے ہیں علماء کے 3 لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیثیں امت تک نقل کی ہے، اور پوری کی پوری حدیثیں ان کی یاد کر لی تھی۔ تو ان میں ایک عروہ بن زبیر ہے کہ جن کا ذکر پچھلے ہفتے ہمارے سامنے ہوا تھا، دوسرے قاسم ہے، اور تیسری شخصیت ہے عمرہ بنت خارجہ الانصاریہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ 3 شخصیات ہیں جنہوں نے پوری کی پوری روایتیں سمیٹ لی تھی۔ دوسروں نے بھی استفادہ کیا، لیکن ان لوگوں کو خاص طور پر استفادے کا موقع ملا۔ اب جب استفادہ کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور پھر دوسروں سے بھی استفادہ کا موقع ملا، حضرت ابو بکر، حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، تو ان سے بھی استفادہ کا موقع ملا۔ اور ان تمام شخصیات سے استفادے کا نتیجہ جو سامنے آیا کہ علم کے گویا کہ ایک سمندر ہو گئے حضرت قاسم۔ تو 7 بڑے فقہا میں، مدینہ کے 7 فقہا میں نام آنا ہی
یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اب 7 فقہ میں بھی مقام کی حد بندی ہوتی ہے، تو حضرت قاسم کا نام اونچا آتا ہے، اور بعض ان کے جو شاگرد ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے کہ میں نے کئی لوگوں سے علم حاصل کیا، لیکن جتنا علم قاسم کے پاس پایا اتنا علم کسی اور کے پاس نہیں پایا۔ تفسیر میں، حدیث میں اور فقہ، 3 مضامین میں بڑا گہرا علم حضرت قاسم کو حاصل تھا، لیکن اصل میدان ان کا فقہ تھا۔ تفسیر کا علم بہت رکھتے تھے، لیکن تفسیر بیان کرنے سے گھبراتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی ایسی بات ان کی طرف سے نہ نکل جائے کہ جس کا علم مجھے نہیں ہو۔ فتویٰ دینے کے سلسلے میں بھی ان کا رویہ کچھ احتیاطی کا تھا، اور کوشش یہ کرتے کہ جو عام جو مسائل ہیں مشہور ان کے سلسلے میں فتویٰ دیا جائے اور ان کے سلسلے میں رہنمائی کی جائے، اور جن مسائل میں رائے کی ضرورت پڑتی ہے، اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے، تو ان میں کوشش کرتے کہ اپنے دامن کو بچایا جائے، اور کبھی ضرورت پڑ ہی جاتی بیان کرنے کی تو کہتے صاف لفظوں میں کہ یہ میری رائے ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو بتا رہا ہوں میں یہ حق ہی ہے، میری رائے ہے یہ، اب یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور صحیح نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ بات ہمارے سامنے یہ ہے کہ اس مدینہ کے 7 بڑے فقہا میں سے ہیں، لیکن اپنے جو ہم عصر لوگ ہیں نا، ساتھی ہم زمانہ علماء، ان کے بالمقابل اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش نہیں کرتے تھے، اور کبھی اس صورتحال کی وجہ سے عجیب و غریب قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی۔ تو اس سلسلے میں ایک قصہ علماء نے نقل کیا ہے کہ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا کہ آپ بڑے فقیہ ہیں یا سالم بن عبداللہ بن عمر بڑے فقیہ ہیں؟ تو لکھنے والے نے لکھا کہ 2 اب عجیب و غریب صورتحال ہے سامنے۔ کیا ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ سالم بڑے ہیں تو جھوٹ بولیں گے، اس لیے کہ بہرحال سالم کے بالمقابل حضرت قاسم کو عمر علم کے معاملے میں بلند تھا، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں ہوں تو یہ خود کی تعریف خود کر لینے کی بات ہوگی۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہا کہ نہیں، وہ سالم وہاں موجود ہیں، ان سے جا کر پوچھ لو، وہ بتائیں گے کون بڑا ہے۔ تو اس طرح سے اپنا دامن انہوں نے بچایا ہے۔ تو علمی اعتبار سے یہ مقام ہے، اور جو اخلاقی خوبیوں کی بات ہے جہاں تک، تو حضرت زبیر کے حوالے سے یہ بات نقل کی گئی کہ وہ قاسم کو دیکھتے اور کہتے کہ ابو بکر کی اولاد میں اگر سب سے زیادہ اخلاقی اعتبار سے ابو بکر کے قریب کوئی نوجوان ہے تو یہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر یعنی دادا کے اخلاقی اعتبار سے پرت ہوتے، حق گوئی خاص طور پر پائی تھی، اور اس کے سلسلے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو دوسروں کے حوالے سے نہیں، خود اپنے والد کے حوالے سے اس سلسلے میں صاف گوئی سے کام لیتے تھے۔ صاف گوئی کی بات کہاں پیش آتی تھی؟ تو والد کو تو دیکھا نہیں تھا یعنی شعور کی عمر میں، لیکن بہرحال باتیں تو مشہور تھی، سب کو معلوم تھا کہ حضرت محمد بن ابی بکر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے لوگوں کے ساتھ ہو گئے تھے۔ تو حضرت قاسم اس کا برملا اظہار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میرے والد سے غلطی ہو گئی، اور کہتے تھے کہ اللہ والد محترم کی مغفرت فرمائے۔ علم میں جو مقام ہے وہ ہے ہی، علم کا جو بڑا فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ ہے دنیا سے دوری اور آخرت کی فکر۔ اصل علم کا جو معاصل ہے اور خلاصہ وہ یہی ہے کہ آدمی کو فکر آخرت حاصل ہو جائے۔ اصل تو یہی نا علم اس لیے ہے۔ تو حضرت قاسم کو یہ چیز خوب حاصل تھی، اور دنیا سے کم تعلق رکھنے کی انہوں نے پوری کوشش کی ہے، اور مال سے کم تعلق ہو اس سلسلے میں ان کا گریز اس حد تک تھا کہ کوئی اگر ہدیہ بھی دیتا نا تو قبول نہیں کرتے۔ قصہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ مدینہ کے گورنر ہے غالباً، بھیجا کچھ دینار ان کی خدمت میں، اور جتنا ان کی خدمت میں بھیجا تھا نا اتنا ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں بھی بھیجا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ صحیح وقت پہ بھیجا ہے، وہ تو میرا رشتہ دار ہے، اس نے صلہ رحمی کی ہے میرے ساتھ، لیکن قاسم بن محمد نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت
نہیں، میں نہیں لوں گا، میں کسی کا احسان نہیں لیتا۔ بیوی گھر میں تھی تو بیوی تک آواز پہنچی ہے تو کہنے لگی کہ جتنا رشتہ بھیجنے والے کا قاسم کے ساتھ یعنی میرے شوہر کے ساتھ ہے نا، اتنا ہی رشتہ میرا بھی ہے، تو وہ میرا بھی پھوپھی ذات ہے تو میں لے لیتی ہوں۔ کہا کہ نہیں، وہ اگر تمہارے پاس بھیجے تو پھر الگ بات ہے، ویسے نہیں۔ تو یہ زہد ہے، دنیا سے کم تعلق کی بات ہے۔ وفات تقریباً 72 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر سے زیادہ قریب اخلاق میں کون ہے؟ یہ نوجوان ہے۔ تو وفات کا وقت جب آیا نا تو وہی حضرت ابو بکر والی سنت دہرائی۔ کیا ہے؟ گھر کے لوگوں سے کہا کہ میں جو کپڑا پہنتا ہوں نا اور جن کپڑوں میں میں نماز پڑھتا ہوں، میری وفات جب ہو جائے نا تو انہی کپڑوں میں مجھے کفنا دینا۔ 3 کپڑے تھے، یعنی اوپر نیچے کے اور پگڑی کے۔ کہا کہ یہ میرے لیے کافی ہو جانے والے۔ صاحبزادوں نے کہا کہ اور 2 نئے کپڑوں کا اضافہ کر دیں گے نا؟ کہا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 3 کپڑوں میں کفنایا گیا اور ابو بکر کو بھی 3 کپڑوں میں کفنایا گیا، مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفنایا جائے۔ اور یہ جو نئے کپڑے کی بات کرتے ہو نا، تو نئے کپڑوں کی ضرورت میت سے زیادہ زندہ لوگوں کو۔ تو یہ وہی بات ہے جو بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی تھی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ 7 بڑے جو فقہائے مدینہ کے، ان میں ایک نام قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ، ابو بکر کو سوچ کر رضی اللہ کہیں گے اور قاسم کو سوچ کر رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے۔ بہرحال تو یہ بھی ہے، 3 لوگوں کا ذکر ہو چکا ہے انشاءاللہ، اور آگے نام یاد رکھنے کے پھر ذکر کر رہا تاکہ یاد رہے۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، عروہ بن زبیر رضی اللہ اور رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ تیسرے ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ یہ تذکرہ ہو رہا ہے، کوشش کرے کہ کچھ نہ کچھ زندگی میں ان کی زندگیوں سے ہمارے آ جائے۔ مقصد یہی ہے، نام اور کوئی ایک خاص واقعہ جو زندگی کا ہے نا، کوشش کیجئے کہ وہ یاد رہے تاکہ زندگی کے کسی مرحلے میں وہ کام آ جائے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھ لے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔